اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس میں علم تجوید کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، علم تجوید کا قرآن و حدیث سے ثبوت۔ فرمان باری تعالی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلد بازی نہ کرو، جہاں رکنا ہے وہاں رک کر پڑھو۔ ترتیل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ترتیل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا تجوید الحروف و معرفت العقوف، یعنی ترتیل حروف کی تجوید اور عقوف کی پہچان کو کہتے ہیں۔ یعنی حروف کے مخارج کیا ہیں، حروف کو کس طرح عمدگی سے ادا کرنا ہے، اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، یہ ترتیل کا معنی ہے۔ اور علم تجوید میں ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کس حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح اسے عمدگی سے ادا کرنا ہے، یہی سب تو بیان کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا علم تجوید کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، کیونکہ قرآن میں ترتیل سے قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق وقوف کو پہچاننا، یعنی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اسے پہچاننا، اور حروف کو عمدگی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، حروف کے مخارج کو جاننا، اور علم تجوید میں یہ سب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم تجوید کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ نیز دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ترجمہ کنز ایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسے معلوم کیا ہوا کہ قرآن پاک کو اس کے جس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے اس طرح تلاوت ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جن لوگوں نے اسی طرح تلاوت کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک مخصوص قاعدہ ہے، مخصوص طریقہ ہے، اسی کے طریقے کے مطابق قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ مخارج سے پڑھنا، عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا، اور علم تجوید میں اسی کو سکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح عرب کے لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ علم تجوید کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر جلالین میں اس کے تحت ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر جلالین میں یہ عبارت مذکور ہے، کیا ہے؟ ای یقرؤون کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح نازل کیا گیا، جس طرح نازل کیا گیا اسے اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو کس طرح نازل کیا گیا کیسے معلوم ہوگا؟ اگر علم تجوید کسی کو معلوم نہ ہو، حروف کے مخارج وغیرہ معلوم نہ ہو، تو پھر وہ اس طرح نہیں پڑھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ سید المرسلین، اب یہاں سے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ سید المرسلین شفیع المذنبین
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کو آوازوں سے زینت دو، کیا مطلب؟ یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اور اچھی آواز سے تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو جانتے ہوں گے، اور کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے اسے جانتے ہوں گے، ورنہ آپ کے پاس اگرچہ آواز اچھی ہو، اگر صفات معلوم نہ ہو اور جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا ہو آپ وہاں سے ادا نہ کریں، تو آپ کی اچھی آواز کے باوجود قرآن پاک جس طرح لگنا چاہیے اس طرح نہیں لگے گا، یعنی اس کی تلاوت خوبصورت نہیں لگے گی، اس کی تلاوت میں زینت پیدا نہیں ہوگی۔ تو زینت کے لیے کیا ہے؟ مخارج جاننا، صفات وغیرہ جاننا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں ہے اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی قرآن پاک کو اس کے تمام صفات کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ہے۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع امم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، یعنی ہر چیز کے لیے زیور ہے، قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ خوبصورت آواز تبھی مانی جائے گی جبکہ حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی جس نے قرآن خوش الہانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرآن اچھی آواز سے نہ پڑھے، خوش الہانی سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سمجھے پھر کس میں سے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں، تو اسے معلوم ہوا جو مسلمان ہے، جو نبی کے ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھیں، یعنی جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں۔ تو اچھی آواز سے تبھی پڑھ پائیں گے، اور قرآن پاک کو جس طرح اسے نازل کیا گیا اسی طرح تبھی پڑھ پائیں گے جبکہ آپ اس کے مخارج سے اور علم تجوید کے قوانین سے واقف ہوں گے۔ تو اس سے بھی علم تجوید کا ثبوت ہوتا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن سے پوچھا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اکثر جہلا کو قواعد تجوید سے انکار ہے اور ناحق جانتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید بنص قطعی قرآن و اخبار متواترہ سید الانس والجان علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والسلام و اجماع تمام صحابہ و تابعین و سائر ائمہ کرام علیہم رضوان المستدام حق واجب اور علم دین شرع الہی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت جو ہے علم تجوید کا نص قطعی سے ہے، قرآن پاک کی نص قطعی سے ہے، نیز احادیث متواترہ سے ہے۔ احادیث متواترہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر زمانے میں اتنے لوگ روایت کیے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی نص قطعی سے، اسی طرح احادیث متواترہ سے، اس کے بعد اجماع صحابہ اور تابعین سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا، اسے مطلق ناحق بتانا کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کو مطلق ناحق بتانا کفر ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے، مطلقاً علم تجوید کا انکار نہ کرے
بلکہ کسی خاص قاعدے کا انکار کرے، وہ اس کا جہل ہے، اس سے آگاہ اور متنبہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس فتویٰ شریف سے معلوم ہوا کہ قرآن کی قطعی صراحت احادیث متواترہ، صحابہ، تابعین اور ائمہ علیہم رضوان کے اجماع سے ثابت ہے کہ تجوید حق، واجب اور شریعت کا علم ہے۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی کی وجہ سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے وہ اس کی جہالت ہے، اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کا ثبوت، قرآن کے پاک کے قرآن تجوید کا ثبوت جو ہے نا، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے بھی ہے، احادیث متواترہ سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے۔ سوالات، سبق نمبر 3۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ وہی معنی جو اوپر بیان کیا گیا اسے لکھ دیں، یعنی تجوید الحروف معرفت الوقوف، حروف کی تجوید اور وقوف کی پہچان کو ترتیل کہتے ہیں۔ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، اور کس حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں۔ تجوید الحروف معرفت الوقوف۔ نمبر 2، کیا علم تجوید قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دلائل بیان فرمائیں۔ وہ دونوں آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ ورتل القرآن ترتیلا اور دوسری آیت کریمہ الذین آتیناہم الکتاب جو آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں یہ دو آیت کریمہ، اس کے علاوہ جو حدیث پاک ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، اس کے علاوہ لکل شیء حلیۃ، ٹھیک ہے، اور ایک آیت جو حدیث پاک ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، اس طرح جو حدیث پاک ہے، ان تینوں حدیثوں کو اور دو آیتوں کو لکھ دینا ہے۔ نمبر 3، قواعد تجوید سے انکار کرنے اور انہیں ناحق جاننے والوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ اس کا خلاصہ لکھ دینا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجوید نص قطعی سے ثابت ہے، نیز احادیث متواترہ، صحابہ کرام اور تابعین کرام اور ائمہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے، یعنی مطلقاً جو تجوید کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی کفر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور اگر کوئی اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اگر کسی خاص قاعدے کا انکار کرے تو اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔